أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد المحمود وبحق علي المطلع وبحق فاطمة وفاطمة السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت القديم والإحسان اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا اللهم ارزقنا زيادة في العلم وبركات في الرزق وصحة في الجسم وطولا في الحياة ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ورفع عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنات وعافية في الدين والدنيا والآخرة وزوجا من الحورين بحق محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرجهم كان آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته والذين يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صلوات شریع اجازت ہے آپ سب کی اجازت ہے اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا بیان کروں آج مجھے ایک پیغام دینا ہے عزادار جتنے بھی عزادار ہیں عزادار اس لیے کہا جاتا ہے یہ مولا امام سجاد علیہ السلام کی سنت ہے مولا امام سجاد علیہ السلام کی سنت ہے کہ ذکر مجلس میں بیٹھ کر سننا کیوں کہ آپ مولا امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے ذاکر کو کھڑا کیا اور خود عزادار بن کر مجلس سنی اب آپ جتنے بھی عزادار ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں یعنی آپ سب عزادار ہیں تو آپ اس چیز کی ایک گارنٹی لیں کیا گارنٹی ہے وہ گارنٹی یہ ہے کہ عزادار جتنے بھی ہیں سب کی ضمانت لی ہے بڑی بی بی تمام جتنے بھی عزادار ہیں سننے والے ہو گئے بانیان ہو گئے ذکر کرنے والے ہو گئے ماتمدار ہو گئے خرچ اخراجات کرنے والے ہو گئے یہ سب کے سب جو بھی اس مجلس میں خرچ کرتا ہے یا کوئی بھی حصہ ڈالتا ہے یا کام کرتا ہے وہ تمام کے تمام کام جو ہیں اس کاموں نے انسان کو عزادار بنایا اور عزادار کی گارنٹی جناب سیدہ نے لی ہے
ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نے کیا گارنٹی دی ہے کہ جب بروز محشر حساب لینے کے بعد باری آئے گی جنت میں جانے کی، تو جناب سیدہ کی یہ گارنٹی ہے کہ جب تک میرے بیٹے حسین کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے، جب تک میرے بیٹے حسین کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے تو بی بی نے کہا میں جنت میں نہیں جاؤں گی، یہ گارنٹی۔ اب دیکھیے، ایک تو آپ مولا سجاد علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بی بی نے آپ کی گارنٹی لی ہے، ہم علموں کی نہیں لی بلکہ تلوار ہوگی، آیا حق پہنچایا یا نہیں؟ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارے لیے تلوار ہوگی، کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ہم سے سوال کیا جائے گا ہم نے آپ تک حق پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو آج عزادار جتنے بھی ہیں، ہاتھ بھی آپ نے سب نے کھڑے کیے ہیں، میں بھی گواہ ہوں، آپ سب بھی گواہ ہیں کہ آپ سب عزادار ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب عزادار ہیں۔ اب عزادار ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ بی بی آپ کی ضامن ہے، بی بی آپ کی ضامن ہے۔ اب یہ جو گارنٹی لی ہے تو قرآن مجید کی آیت کے مطابق آپ پر بہت بڑا احسان ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب بی بی نے جو آپ کی گارنٹی لی ہے یا دی ہے آپ کو گارنٹی کہ جب تک میرے بیٹے حسین کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گی، کتنا بڑا احسان ہے، بتائیے کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر عام ایک انسان کسی پر ذرا سا بھی احسان کر دے، آپ اس کے احسان کے بدلے میں کیا جزا دیں گے؟ عام انسان کی بات کر رہا ہوں، بتائیے کیا احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں آپ؟ ایک اگر عام انسان کرے، یہاں تو آپ کو جنت پہنچانے کا احسان دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر تو جنت میں پہنچائے جانے کی گارنٹی بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ تو بتائیے آپ بی بی کو کیا دے سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ وہ خود کائنات کے مالک ہیں، مالک ہے نا، مگر پھر بھی جب احسان کیا ہے تو آپ بی بی کو کیا دے سکتے ہیں؟ صلوات ہی پڑھ دیجئے بی بی کے نام پر، ٹھیک ہے سر؟ اگر آپ نہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں، وہ جواب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عزادار تو ہیں، آپ پر مہر بھی لگی ہوئی ہے، سینے پر بھی اور پیچھے کمر پر بھی، عزادار کی سب سے بڑی پہچان اور مہر سینے پر بھی ہے، پیچھے کمر پر بھی ہے، مگر اگر خالق کائنات نے بی بی سے پوچھ لیا یہ مولا حسین کے عزادار تو ہیں، کیا نمازی بھی ہیں؟ بتائیے، جو آپ کی گارنٹی لے رہی ہے، خدا نہ کرے اس بی بی سے آپ کے بارے میں خالق کائنات پوچھ لے، مانا اے بی بی، اے حجاب اللہ، مانا کہ یہ میرے عزادار ہے، کیا ان میں کوئی نمازی بھی ہے؟ تو بتائیے کیا وہاں بی بی کا سر نیچے ہوگا یا اوپر ہوگا؟ بتائیے۔ ماشاءاللہ یہ سب نمازی ہیں۔ یعنی میرا کام ہے پیغام دینا، شاید کسی کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو بتائیے اگر بی بی نے وہاں سر نیچے کر دیا تو کس کی وجہ سے سر بی بی کو نیچے کرنا پڑے گا؟ آپ
ان عزاداروں کی جن کی گارنٹی لی ہے، اور ان میں اگر کوئی نمازی نہ ہوا، یعنی وہ عزادار کیسا عزادار ہے جو نمازی نہ ہو؟ وہ عزادار کیسا عزادار ہے جو نمازی نہ ہو؟ وہ نمازی کیسا نمازی ہے جو عزادار نہ ہو؟ ٹھیک ہے سر؟ اب یہ سب میں نے تمہید کیوں باندھی، اس کا نتیجہ سن لیجئے تاکہ پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں۔ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی کوئی نماز قضا ہے؟ نبی پاک کی نہیں، بیوی کی خود کی، حتیٰ کہ اما حفیظہ سے کہا تھا کہ جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا کہ بطول ابھی اس دنیا میں ہے، تسبیح کی آواز ختم ہو تو سمجھ لینا کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، یعنی نماز نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کب اس دنیا سے گئے؟ جب نماز کی حالت میں ضرب لگی۔ مولا حسن علیہ السلام، ان کی نماز قضا ہے؟ نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام، جن کے غم ہم آج منا رہے ہیں، اور کتنے دن رہ گئے کہ زیادہ سے زیادہ 6 دن، کب مولا حسین علیہ السلام نے کس وقت سر دیا؟ سجدے کی حالت میں، اور آج تک بلکہ قیامت تک وہ سجدہ جاری رہے گا۔ اور جب مولا حسین علیہ السلام کربلا سے جانے لگے، ودا کیا، تو اپنی بہنہ سے کیا کہا؟ بہنہ، زندگی میں کیا اب بھی مجھے تہجد کی نماز میں کبھی نہ بھول۔ ودا کے وقت بیوی کو مولا حسین علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ بہنہ مجھے تہجد کی نماز میں کبھی نہ بھولنا۔ تو بتائیے جتنے بھی مصائب آئے، اونٹوں پر سوار ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور پھر کوئی بھی محمل بھی بنا ہوا نہیں، مگر پھر بھی بیوی کی نماز قضا نہیں۔ اب میں آپ کو کتنی لمبی بات کروں، آخری بات یہ سن لیجئے، چاہے مستورات ہیں محمد و آل محمد کی، یا ہیں بچے، کم سن بچے، تو ان کی بھی نماز قضا نہیں ہے۔ دریائے فرات 2 بچے ہیں، قاتل ہاتھ میں تلوار لے کر سر قلم کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، ان 4 سالہ بچے اور 7 سالہ بچے نے کس چیز کی مہلت مانگی؟ بتائیے کس چیز کی مہلت مانگی؟ اسی چیز کی مانگی تھی نا کہ ہمیں صرف 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیں، پھر بھلے چاہو تو سر قلم کر لینا۔ یعنی اے عزادار، جہاں آپ ان کو مانتے ہیں تو پھر ان کی بھی مانیں۔ اگر آپ عزادار ہیں، ان کو مانتے ہیں، محمد و آل محمد کو آپ مانتے ہیں، تو پھر محمد و آل محمد کی بھی مانیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ تمام معصومین کا مشترکہ بیان ہے، مشترکہ قول ہے کہ خبردار، ہماری محبت میں اللہ کی عبادت کو مت بھولنا، اور اللہ کی محبت میں ہماری محبت کو مت بھولنا۔ یہ جتنی بھی قربانیاں ہیں کس لیے دی گئی؟ آپ عزاداروں کی گارنٹی صرف یہی التجا ہے کہ خدا را جس بیوی نے آپ کی گارنٹی لی ہے کہ وہ آپ کو پہلے جنت میں بھیجے گی، بعد میں بیوی جائیں گی، تو اس کو بروز محشر شرمندہ کبھی نہ کرنا۔ آج سے نماز
ہے سر؟ تو آج اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں جہاں میں نے کل اس موضوع کو چھوڑا. خالق اکبر کے مقدس کلام قرآن مجید کی مقدس آیت بلکہ سورہ بقرہ اور اسی مقدس سورہ کی مقدس آیت نمبر 121 لکھ لیجیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 121 الذین آتینہم الکتاب، یعنی اس کتاب قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیات اتاری ہیں اور جو ترجمہ، مفہوم اور مقصد خالق کائنات نے اپنی اس کتاب کے اندر رکھا ہے، جو مقصد، ترجمہ اور مفہوم خالق کائنات نے رکھا ہے. کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی اسی مقصد، اسی مفہوم اور اسی ترجمے کے ساتھ اس کتاب قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جو مقصد اور مفہوم خالق کائنات نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر رکھا ہے، یعنی وہ مقصد جو خالق کائنات نے موقع کی مناسبت سے نہیں، تعلیم دینے کی مناسبت سے اس مقصد کو آیت کے اندر رکھا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں والذین یؤمنون بہ، وہ اسی مقصد، اسی مفہوم اور اسی ترجمے کے ساتھ اس پر ایمان بھی ویسا رکھتے ہیں جیسا کہ حق. یہ ہو گئے پہلے بندے. اب دوسرے بندے جو ہیں ان کے لیے ارشاد فرمایا وَمَن یَکْفُرْ بِہ، اور کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر آیات رکھی ہیں. توجہ ہے نا؟ دیکھیں جب تک بولیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اس وقت تک آگے والا بندہ جتنا بھی بہادر بن جائے نہیں پڑھ سکتا. تو توجہ رکھیے گا، کیونکہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے ہماری درس کا، ہے نا؟ آپ نعرہ لگاتے ہیں ہے ہماری درس کا، کربلا کربلا، نعرہ یاد ہے نا؟ تو جب آتے یہی ہے تو یہاں درس ملتا ہے. تو جو درس آپ لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، تو اس مقصد کو ضائع مت کیجئے بلکہ کچھ وصول کیجئے. اسی لیے میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ آگے جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لیے ارشاد فرمایا وَمَن یَکْفُرْ بِہ، یعنی جو اصل مفہوم، مقصد اور ترجمے کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ارشاد فرمایا فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ جو انکار کرتے ہیں اصل میں خسارے میں. تو کل جو ہے اس آیت کی دلیل میں نے یہ دلائل دیے کہ جو فقہ جعفریہ ہے پوری دنیا میں دین اسلام کا وہ واحد فقہ ہے جو دین کے اندر اپنی مرضی نہیں کرتا. کل میں نے دلائل دیے، کیا 4 دلائل دیے. ایک آپ کی اپنی جائیداد کا، یعنی جو جائیداد آپ اپنے ہاتھوں سے خریدتے ہیں اپنی کمائی سے، اس کا وارث آپ نہیں چن سکتے، بتایا تھا نا کل. پھر یہ بھی بتایا کہ امت اپنی مرضی سے جب ایک مؤذن نہیں چن سکتی، جب امت اپنی مرضی سے ایک مؤذن نہیں چن سکتی تو وہ اپنے لیے رہبر، خلیفہ یا امام کیسے چن سکتی ہے؟
مثالیں تھی امت کے لیے. قرآن مجید میں سے بھی میں نے 2 مثالیں دی, ایک حضرت طالوت کی اور ایک حضرت ہارون کی. طالوت کو خالق کائنات نے بادشاہ بنایا نبی کی دعا پر, یعنی نبی ہوتے ہوئے بھی وہ بادشاہ نہیں بنا سکتا. تو جب امت کو اپنی جائیداد کے وارث بنانے کا حق نہیں ہے, جب امت کو ایک مؤذن یعنی اذان دینے والا وہ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا, تو وہ اپنے لیے رہبر, امام یا خلیفہ کیسے چن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پھر جب نبی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنے بعد کوئی خلیفہ مقرر کرے, جب دعا مانگی تو خالق کائنات نے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا, خود نبی نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو مثال دی حضرت ہارون علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خالق کائنات سے التجا کی, دعا کی, اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور خلیفہ بنا. یعنی یہ 4 مثالیں ہمارے دین یعنی فقہ جعفریہ کی سب سے بڑی مثال ہے کہ یہاں پر اپنی مرضی سے آپ کسی کو اپنا رہبر, خلیفہ یا امام نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اس کا جواب آج کی آیت میں دینے لگا بطور مثال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب, یہ ہماری پہلے والی گفتگو کی بنیاد ہے. آج جو میں ثبوت اور دلائل دینے لگا ہوں اس کی کیا دلیل ہے؟ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ثم اور رسنل کتاب الذی نصطفینا من عبادنا. ترجمہ سن لیجئے, ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا. کس نے؟ یعنی وہ خلیفہ, بادشاہ, امام اور نبی بنانے والی بات تھی. اب خود خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں ثم اور رسنل کتاب الذی نصطفینا من عبادنا, یعنی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا. کن کو؟ ان چنے ہوئے بندوں کو, ان چنے ہوئے لوگوں کو, بندوں کو, جن کو ہم نے بندوں میں سے چن لیا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں یہ بات سب سے زیادہ مشہور ہے کہ معاذ اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا. یہی بات کہہ کر بی بی کو دربار سے خالی لوٹایا گیا ہے نا یار, کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا, اس لیے بی بی کو حق نہیں دیا تھا. اب کاش جس کسی نے بھی یہ فیصلہ دیا تھا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا, وہ یہ آیت پڑھ لیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اور رسنل کتاب الذی نصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے بندوں میں سے چن لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ خدا کیسا خدا ہے؟ وہ خدا کیسا خدا ہے جس نے اپنی کتاب کا تو وارث بنایا ہے؟ توجہ ہے نا, وہ خدا کیسا خدا ہے جس نے اپنی کتاب کا تو وارث بنایا ہے, مگر معاذ اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, جس نبی کے لیے پوری کائنات خلق کر
اس کا وارث نہیں بنایا، یہ تہمت خدا تک جاتی ہے نا؟ وہ خدا کیسا خدا ہے؟ اپنی کتاب کا تو وارث بناتا ہے، مگر اس نبی کا جسے سردار انبیاء کہا جاتا ہے، جس نے تحریر لکھ کر دی کہ اس چیز کی وارث میری بیٹی ہے نا؟ تو جب وارث بنایا تو کن کو بنایا؟ بندوں میں سے۔ اب یہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے سمجھاؤں تو پہلے بندے کی تشریح سن لیجئے، تاکہ جب میں آیت کا ترجمہ سناؤں تو آپ کو بڑی آسانی سے وہ ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ یاد رکھیے، ادھر توجہ کیجئے گا، کیوں کہ اگر نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے تو یہ بھی تو عشق کی نماز ہے نا؟ اگر نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے تو اس نماز کے لیے تو آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، تو پھر عشق کی نماز جو ہوئی بھی قربان اس لیے ہے تاکہ آپ لوگ بچ سکیں، اور اس نماز عشق کی نماز میں آپ ادھر ادھر دیکھیں تو کیا یہ اچھی بات ہے نمازی کے لیے؟ وہ نماز نماز نہیں رہتی جس میں توجہ نہ ہو۔ اب بندے کی تشریح سن لیجیے۔ سب سے آسان، جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، توجہ ہے، جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی جہاں بندے رسولوں میں شمار ہوں، کوئی عام بندہ نہیں، کوئی عام بندہ نہیں، جو کتاب کا وارث بنے گا وہ ہم خاکی انسانوں میں سے نہیں ہوگا۔ ہاں جی، توجہ ہے، میری محنت پسند آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں بندے رسولوں میں شمار ہوتے ہوں، خاکی نہیں۔ یہ یاد رکھیے، جو اپنی مرضی سے بنائے گا وہ کیسا ہوگا؟ جیسا انسان خود ہے ویسا ہی اس کا بنانے والا یا انتخاب شدہ ویسا ہوگا۔ اب جسے